اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ قل قاف پر پیش ہے اور لام ساکن ہے۔ میں نے بتایا تھا ساکن والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو قاف کو لام میں ملائیں گے، جیسے قل ہا پر پیش ہے تو ہو، قل ہو، واو کو ہم آگے لام میں ملا دیں گے تو ول، قل ہو ول، لام پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو قل هو اللہ، پھر ہا پر پیش ہے تو ہو، قل هو اللہ۔ یہاں پہ ایک اور قاعدہ پایا جاتا ہے کہ لفظ اللہ کی لام کبھی باریک ہوتی ہے کبھی پر ہوتی ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، باقی صورتوں میں جو ہے باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ کی لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو قل هو اللہ، الف کے اوپر زبر یہ حمزہ ہو گیا تو اور حا کے اوپر زبر تو ح، یہ دال آیت کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کر دیں گے، تو کیا ہو جائے گا احد، قل هو اللہ احد۔ پھر یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، اس کو ہم اللہ کے لام میں ملائیں گے تو یہاں پر بھی اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ پھر لام پر کھڑا زبر ہے تو اللہ، ہا پر پیش ہے تو ہو، اللہ، لیکن ہم الف اور لام کے بعد حروف شمسی میں سے صاد آ رہا ہے، اس لیے ہم ہا کو صاد میں ملائیں گے، جیسے حس، اللہ حس، صاد پر زبر تو صا، اللہ صا، میم پر زبر تم، اللہ الصم، لیکن یہاں پر دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو ہم پڑھیں گے مد، اللہ الصمد۔ یہاں پہ ایک یاد رکھیے کہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب اس پر وقف کیا جاتا ہے تو اس کی آواز لوٹ کر واپس آتی ہے، جیسے اللہ الصمد مد۔ لام پر زبر ہے لیکن میم ساکن ہے تو لام کو میم میں ملائیں گے، جیسے لم، یا پر زبر ہے یا، لم یا، لام کے نیچے زیر ہے لیکن دال ساکن ہے تو لام کو دال سے ملائیں گے تو لد، لم یا لد، لم یلد۔ یہ دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اس کی آواز بھی لوٹ کے آئے گی، جیسے لم یلد۔ واو پر زبر ہے وہ، لام پر زبر ہے ل، لیکن میم ساکن ہے تو لام کو میم میں ملائیں گے تو لم، ولم۔ اس کے بعد واو ساکن ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو جائے گا، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے یو، ولم یو، لام پر زبر لیکن دال ساکن تو لد، یولد، ولم یولد۔ واو پر زبر و، لام پر زبر لیکن میم ساکن ہے تو لام کو میم میں ملائیں گے، ولم۔ یا پر زبر یا، ولم یا، کاف پر پیش لیکن آگے لام میں تشدید ہے تو کاف کو لام میں ملائیں گے۔ یہ قاعدہ نون ساکن اور تنوین کا ادغام کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو نون ساکن کے بعد یرملون سے لام آیا تو یہاں پر ادغام ہو جائے گا بلا غنہ، تو ولم یکل، پھر لام پر زبر ل، ولم یکل، پھر ہا کے اوپر الٹا پیش جو واو مدہ کے برابر ہے تو ہو، ولم یکل لہ، کاف پر پیش تو کو، فا پر پیش تو فو، کوفو، واو پر دو زبر تو ون۔ یہاں پر قاعدہ ہے اظہار کا، تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، تو کوفون، ولم یکل لہ کوفون، حمزہ پر زبر ہا پر زبر اح، دال آیت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو اب اس کو ہم پڑھیں گے احد، کفون احد، ولم یکن لہ کفون احد۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ کریں گے ترجمہ کے حساب سے۔ قل کے معنی آپ کو معلوم ہے، کہہ دیجئے۔ ہو کے معنی آتا ہے وہ، تو آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے یعنی اکیلا ہے، تو احد کے معنی یہاں پر ایک ہے، اللہ کے معنی اللہ، تو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اچھا،
اللہ الصمد، یہاں پر صمد کے معنی آتا ہے بے نیاز، یعنی کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ الصمد، تو اللہ بے احتیاج ہے. احتیاج کا معنی ہوتا ہے ضرورت، تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو وہی یہاں کہہ رہے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، اس کو کسی حاجت کی ضرورت نہیں. اچھا آگے ہے لم یلد. لم یلد کے معنی آتا ہے نہ اس نے جنا، یعنی اس نے کوئی اولاد نہیں جنا، تو لم یلد. اچھا ولم یولد، اور وہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اچھا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. کفوا کے معنی آتا ہے برابر، ٹھیک ہے نا. تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. یہ اس کا مختصر سا ترجمہ ہے. آپ کوشش کریں کہ ترجمہ کے ساتھ یاد کریں تاکہ نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ سبق انشاءاللہ آگے والے ایپیسوڈ میں.